بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب مفاتح الحیات کو مل کر پڑھ رہے ہیں، اور یہ ریڈنگ ہماری ہے، اس کا پارٹ نمبر 30 ہے، 30۔ اب میں آپ کو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں تھوڑا سا حوالہ پچھلا بتا دوں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم اس کتاب کے تیسرے باب کو پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ سے ہم نے اس کی 2 فصول مکمل کر لی ہیں۔ تیسرے باب کا عنوان تھا عوام اور اسلامی حکومت کی باہمی ذمہ داریاں۔ پہلی فصل سیاسی نظام ہم نے مکمل پڑھ لیا، دوسری فصل اجتماعی نظام ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اب ہم تیسری فصل شہروں کی تعمیر و نظامت، اس کے پڑھنے کا آغاز لاسٹ آڈیو میں ہم کر چکے ہیں، اور اس میں ہم پڑھتے ہوئے اب پیج نمبر 495 سے اس ریکارڈنگ کی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ 2-4 لائنیں پچھلی ریکارڈنگ کی ساتھ ساتھ پڑھتی چلوں کہ جس میں کہ بیت المال اور عوامی املاک کے حوالے سے ذکر تھا کہ اسلام اور دینی پیشواؤں نے بیت المال اور قومی دولت کی اہمیت اور عادلانہ تقسیم کے بارے میں جو رہنما اصول دیے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں ان سب کے تذکرے کی گنجائش نہیں ہے، بنا بری بطور نمونہ چند مثالوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے لکھا ہے قومی دولت کے استعمال پر خوب توجہ دینے کی ضرورت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے گورنروں کے نام لکھا کہ وہ اپنے قلم کی نوک باریک رکھیں اور سطروں میں فاصلہ کم کریں، غیر ضروری جملوں کو حذف کریں اور اصل مطلب کی بات مختصر الفاظ میں لکھیں اور بیجا قلم فرسائی سے اجتناب کریں، کیونکہ مسلمانوں کی دولت ضرر رسانی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 310، اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 496 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام اپنے تحریری حکم نامے میں بیت المال کے مصارف میں احتیاط اور غور و فکر کی یہ وجہ بتائی کہ اس میں سارے لوگوں کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز میں تمام لوگوں کا حصہ ہے اسے اپنے یا بعض خاص لوگوں کے ساتھ مختص کرنے، ان کے تصرف میں دینے سے اجتناب کرو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 53۔ پھر لکھا ہے اپنے ایک اور کلام میں آپ علیہ السلام نے اجتماعی اموال کے بعض موارد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سارے مسلمان 3 چیزوں میں باہم شریک اور حصے دار ہیں، اور وہ یہ ہیں صحرائی نباتات، چراگاہیں، پھر اس کے بعد پانی، اور تیسری چیز ہے آگ یعنی کہ انرجی۔ اور اس کا حوالہ یہاں پہ دیا ہوا ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668۔ اب نیکسٹ پھر سب ہیڈنگ دی ہوئی ہے بیت المال کے بجائے ذاتی اموال سے استفادہ۔ بیت المال میں تصرف سے اجتناب اس قدر اہم ہے کہ پیغمبروں کو بھی اس سے احتراز کا حکم دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی، جو اچھا بندہ ہے لیکن بیت المال کے اموال سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کماتا نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام 40 دنوں تک روتے رہے، پھر خدا نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جسے وہ روزانہ ایک جنگی زرہ بناتے تھے اور اسے 1000 درہم میں فروخت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 360 زرہیں بنائیں اور انہیں 3,60,000 درہم میں فروخت کیا، یوں آپ بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 74۔ اب اس کتاب کے پیج 497 پہ آئیے پڑھتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے بیت المال کے خزانچی کی خصوصیات۔ بیت المال کی حفاظت کی اہمیت کے پیش نظر اس کے ذمہ دار شخص کو دیانتدار اور موثق ہونا چاہیے، میم واو سے قاف ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے زکوٰۃ اور بیت المال کے تمام اہلکاروں کے نام اپنے دستور میں ہر ایک کو حکم دیا کہ تمہیں جب تک کسی شخص کی دینداری پر اعتماد نہ ہو اسے ہرگز مسلمانوں کے اموال کا امین قرار نہ دو۔ بیت المال کے امین کو چاہیے کہ مسلمانوں کے اموال کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا رویہ اپنائے اور اسے ان کے سرپرست کے حوالے کرے تاکہ وہ ان اموال کو سب کے درمیان تقسیم کرے، سوائے خیر خواہ، مہربان، دیانتدار اور حفاظت کرنے والے شخص کے
کسی کو بیت المال کی ذمہ داری نہ سونپو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ نامہ 25۔ اب اگلی نیکسٹ ہے جو کہ سب ہیڈنگ ہے بیت المال کے مصارف۔ لکھا ہے بیت المال کے اموال کی حفاظت واجب ہے اور ان میں ناجائز تصرف حرام ہے، لیکن ان اموال کو بعض امور پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ان امور میں انتظامیہ، عدلیہ اور دفاعی شعبوں کے ملازمین کی تنخواہیں، نیز محتاجوں، یتیموں اور مفاد عامہ کے منصوبوں کے مخارج شامل ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے، حکومت کرنے کے لیے ایک حکمران کا وجود ناگزیر ضرورت ہے جسے اس کے گزر اوقات کے مخارج کی ادائیگی ضروری ہے۔ حکومت کو قانون نافذ کرنے اور امن و امان بحال رکھنے والے ادارے کے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت پر اس کی تنخواہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں حکومت کو خزانہ دار اور قاضی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر بیت المال سے ان کے اخراجات کی ادائیگی لازمی ہے۔ یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ قاضی کی اخراجات ان لوگوں سے وصول کیے جائیں جن کے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہے، بلکہ ان مخارج کو بیت المال سے دینا چاہیے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538۔ پھر ہے یتیموں پر بیت المال کی رقم خرچ کرنے کے بارے میں حبیب بن ابی ثابت کا بیان ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ بغداد کے قریب واقع حلوان، اب یہ جو ورڈ ہے ہے پہ پیش ہے، حلوان اور ہمدان سے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس شہد اور انجیر لائے گئے۔ آپ نے اپنے ممتاز اصحاب کو حکم دیا کہ وہ یتیموں کو حاضر کریں، پھر آپ نے شہد کے مشکوں کے دہانے ان کے حوالے کیے تاکہ وہ شہد چاٹیں۔ آپ خود شہد کو پیالوں میں بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ آپ سے سوال ہوا کہ یتیموں کو مشکوں کے دہانوں سے شہد چاٹنے کیوں دیا گیا؟ تو فرمایا کہ امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے ایک باپ کی طرح انہیں اپنی انگلیوں سے شہد چاٹنے کا موقع دیا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 406، اور یہ ہم کتاب کے پیج 498 پر آ گئے ہیں۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے بیت المال کے غلط استعمال کے عواقب۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے افراد غنیمت کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور صدقہ دینے کو نقصان سمجھیں، مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، نیز اپنے باپ کے ساتھ جفا، جبکہ دوستوں کے ساتھ نیکی کرے اور مساجد میں آوازیں بلند ہوں تو ان پر بلا کا نزول ہوگا۔ تو یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 71۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگوں پر میں نے اور ہر مستجاب الدعوت نبی نے لعنت کی ہے، اور وہ یہ ہیں: خدا کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، میری سنت کو ترک کرنے والا، اللہ کی قضاء و قدر کی تکذیب کرنے والا، میری اطرت کے بارے میں خدا نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حلال سمجھنے والا، اجتماعی املاک کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے والا اور اسے اپنے لیے حلال قرار دینے والا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بارشیں زمین کو سیراب کرتی ہیں، ان کے باعث بہت سی سرزمینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی پہنچانے کی زحمت برطرف ہوتی ہے، یوں اس سلسلے میں پیش آنے والے جھگڑے اور مظالم بھی ختم ہوتے ہیں، مگر اس وقت جب صاحبان جاہ اقتدار پانی پر اپنی جاگیری قائم کریں اور کمزوروں کو ان سے محروم کر دیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ توحید المفضل صفحہ نمبر 149 اور 150، اور اس کے علاوہ بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126۔ اب آئیے ہم پیج 499 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے، اور ان کا مین تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مفاد عامہ کے کاموں کے بعض نمونے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں اب سب سے پہلے الف بتایا ہوا ہے، اس سے آگے بے بھی ہوگا، وہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے بتاتے جائیں گے۔ الف، صدقہ اور مالی مدد کے ذریعے لوگوں کے احتیاجات کی برطرفی۔ اسلام نے ایک خاص تدبیر کے ذریعے معاشرے کے محتاجوں کے احتیاجات کو صدقات، موقوفات اور کفارات وغیرہ کے ذریعے برطرف کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یوں اسلام نے محروم طبقات کی خدمت کی بنیادیں استوار کی ہیں اور اس طریقے سے معاشرے کے محتاج اور محروم طبقات کو زندگی کے بنیادی اخراجات کی فراہمی کی کوشش کی ہے۔ صدقہ دینا نیز محتاجوں اور تحت دست افراد کی مادی و معنوی مدد سب لوگوں خاص کر
صاحب ثروت طبقے کی شرعی ذمہ داری ہے۔ احادیث میں صدقہ دینے اور لوگوں کی مدد کرنے کے انفرادی و اجتماعی دنیاوی آثار و فوائد نیز بے تحاشا اخروی اجر و ثواب کا تذکرہ ہوا ہے۔ دینی تعلیمات کے روح سے صدقہ ایمانی سرمایہ ہے، فائدہ مند تجارت ہے، نیکوکاری کا بہترین ذریعہ ہے، آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، بلاؤں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وسیلہ ہے، محتاجوں کا ذریعہ رزق ہے اور دولت مندوں کے لیے آزمائش ہے۔ یہاں اس بارے میں بعض احادیث، ان سے حاصل ہونے والے پیغام اور معصوم پیشواؤں کی عملی سیرت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آئیے سب ہیڈنگز میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے صدقہ دینے کی اہمیت۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے 1 دینار صدقہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب صدقہ کسی مومن کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ مومن 70 شیطانوں کی زبان، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ دام، سے رہا ہوتا ہے۔ تو صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ کیا یہ آیت نہیں کہتی کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو وصول کرتا ہے؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی تھا، اور جو حوالہ ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 کا ذکر ہے، جبکہ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر العیاشی، جلد لکھا لیکن نمبر نہیں لکھا، اور اس کے آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 107۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 500 پہ۔ لکھا ہے فرمان نبوی ہے کہ انسان کا سب سے اچھا مال اور سب سے اعلیٰ ذخیرہ اس کا صدقہ ہے، اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے عیون اخبار رضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61۔ پھر ہے فرمان نبوی ہے کہ انسان کا سب سے اچھا مال اور سب سے برتر ذخیرہ اس کا صدقہ ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ نیز فرمایا، فرمان نبوی ہے، قیامت کی سرزمین سراپا آگ ہے سوائے مومن کے سائے کے، کیونکہ اس کا صدقہ اس پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الامالی مفید، صفحہ نمبر 221 اور 222۔ پھر اگلی سب ہیڈنگ ہے صدقہ دینے کا وقت۔ صدقہ دینا ہر وقت نیک، مستحسن اور ثمر بخش ہے، لیکن بعض اوقات اس کے خاص اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ احادیث میں ان اوقات کی رعایت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بعض اوقات یہ ہیں، اب اوقات میں دیکھیں ہم اس میں دے رہے ہیں یہ کہ مزید ہمیں سمجھانے کے لیے سب ہیڈنگز ہیں کہ کھانے سے پہلے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام سے اپنی وصیت میں فرمایا، ہرگز کوئی کھانا نہ کھاؤ جب تک اسے کھانے سے پہلے اس کا کچھ حصہ بطور صدقہ نہ دے دو، اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ پھر ہے صبح اور شام کی ابتدا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دن کی ابتدا صدقے سے کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، اور جو شخص دن کی ابتدا میں صدقہ دے، خدا اس دن آسمان سے نازل ہونے والے شر کو اس شخص سے دور کرتا ہے، اور اگر وہ رات کی ابتدا میں صدقہ دے تو خدا اسے اس شب آسمان سے نازل ہونے والی برائی سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الفقی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269۔ اب ہم کتاب کے پیج 501 پہ آ گئے ہیں۔ آپ کا ہی فرمان ہے، جو شخص صبح کے وقت صدقہ دے، خدا اس دن کی نحوست کو اس سے دور کرتا ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ ثواب الاعمال، صفحہ نمبر 185۔ اب سب ہیڈنگ ہے جمعے کے دن۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد بزرگوار کے خاندان میں آپ کی آمدنی سب سے کم تھی، لیکن آپ کے مخارج سب سے زیادہ تھے، اور ہمیشہ آپ جمعے کے دن 1 دینار صدقہ دیتے اور فرماتے تھے، جمعے کے دن کا صدقہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے دوسرے ایام کے صدقے سے زیادہ ثواب کا حامل ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو صدقہ اور روزہ جیسے نیک کام کا ارادہ رکھتا تھا، فرمایا، یہ کام جمعے کے دن انجام پانا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن جو کام اچھا کام کیا جائے اس کا اجر دگنا ہوتا ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423۔ پھر سب ہیڈنگ دی ہوئی ہے سفر کے آغاز میں۔ حماد بن عثمان نے امام صادق علیہ السلام سے بعض ایام میں سفر کی کراہت کے بارے میں سوال کیا، تو امام نے جواب دیا کہ اپنے سفر کا آغاز صدقے سے کرو، اور سفر کے آغاز میں یا سفر کے دوران جب بھی تمہیں یاد آئے آیت الکرسی پڑھو، اور یہ ہے حوالہ الکافی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 283۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر سے نکلے تو صدقہ دے
اور وہ یہ کہے کہ خدایا مجھے اپنی حمایت کے سائے کے تلے پناہ دے اور مجھے اس سفر کے دوران سلامتی عطا کر۔ یہ صدقہ سلامتی، عافیت اور مغفرت نیز مختلف بلاؤں کو دفع کرنے کی درخواست کے لیے ہے۔ پس اے اللہ اسے میرے لیے اس سفر میں میرے لیے ہر قسم کی ناپسندیدہ امور، خطرات اور بلاؤں کے مقابلے میں امن و سلامتی، حجاب، پردے، حفاظت اور رکاوٹ کا موجب قرار دے، کیونکہ تو خوب عطا کرنے والا ہے، فیاض اور صاحب مجد و کرم ہے۔ اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 502 پہ۔ پس جب وہ صدقہ دینے کے بعد یہ دعا پڑھو گے تو ہمیشہ اپنے صدقے کی پناہ میں رہو گے، اور آسمان سے جو بھی بلا نازل ہو اسے تیرا یہ صدقہ تجھ سے دور کر دے گا۔ تیرے سامنے سے آنے والی ہر بلا کو تیرا صدقہ لوٹا دے گا۔ مختلف سمتوں سے جو بھی موذی زمینی مخلوق تجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گی اسے یہ صدقہ تہس نہس کر دے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 305۔ پھر ہے افطار کے وقت۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص افطار کے وقت کسی محتاج کو ایک روٹی دے گا خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کے اعمال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ 2 کتابوں کا ہے، فضائل الشہر ثلاثہ صفحہ نمبر 96 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 316۔ آگے چلتے ہیں رجب کے مہینے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص کمزوری یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی عورت ماہواری کے باعث ماہ رجب کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے کہ وہ ثواب سے محروم نہ رہے؟ فرمایا وہ ہر روز ایک روٹی مسکین کو صدقہ دے۔ قسم ہے میری جان کے مالک کی کہ اگر وہ ہر روز یہ صدقہ دے تو اسے ماہ رجب کے روزوں کا ثواب بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ بس اگر آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق جمع ہو جائیں تاکہ ان کے ثواب کا اندازہ لگائیں تو وہ اس کے بہشتی درجات و فضائل کے 10ویں حصے کا بھی حساب نہیں لگا سکتے۔ اور اس کا حوالہ بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے، الامالی صدوق صفحہ نمبر 539 اور 540۔ ہم کتاب کے پیج 503 پہ آ گئے ہیں۔ پھر ہے شعبان کے مہینے میں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شعبان کے مہینے میں صدقہ دے اس کے صدقے کو خدا پروان چڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اونٹنی کے اس بچے کی پرورش کرتا ہے جو اپنی ماں سے جدا ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں اسے حاصل کرے گا کہ وہ صدقہ کوہ احد کے برابر ہو چکا ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الامالی صدوق صفحہ نمبر 628۔ پھر ہے ماہ رمضان میں۔ فرمان نبوی ہے جو کوئی ماہ رمضان کے مہینے میں صدقہ دے گا اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 54۔ اس کے بعد سب ہیڈنگ دی گئی ہے صدقے کے مصادیق، میم صاد الف دال یہ قاف۔ صدقے کے بہت سے مصادیق ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں: اچھے اعمال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ انسان جس چیز کے ذریعے اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے اس کے باعث اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الدعوت صفحہ نمبر 107۔ پھر ہے پانی پلانا، پانی پہنچانا۔ فرمان نبوی ہے بہترین صدقہ پانی سے سیراب کرنا ہے، سب سے اچھا صدقہ پانی کا صدقہ ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 369۔ پھر نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نکتہ یہ ہے کہ کھیتوں، باغات، پودوں، حیوانوں اور انسانوں کو پانی پلا کر سیراب کرنا صدقے کے بہترین مصادیق میں شامل ہے۔ اسی طرح کسی بھی شکل میں پانی فراہم کرنا، خواہ پینے کے لیے ہو یا پودوں کی پرورش کے لیے یا چیزوں کو دھونے کے لیے یا تعمیراتی کاموں وغیرہ کے لیے صدقہ الماء صدقۃ الماء جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں صاد دال قاف تے ہے اور پھر الف لام میم الف اور حمزہ صدقۃ الماء ہونے کے زاویے سے صدقے کے بہترین مصادیق میں شامل ہیں۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ ہم پیج نمبر 504 پہ آ گئے ہیں، بہرے کو بات سنانا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بغیر کسی ناپسندیدگی اور کراہت کے بہرے کو بات سنانا ایک عمدہ صدقہ ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 139 اور 140۔ پھر ہے علم کی ترویج۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے کوئی ایسا صدقہ نہیں دیا جو علم پھیلانے کے برابر ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے منیت المرید
صفحہ نمبر 105۔ پھر ہے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آنا صدقہ ہے، اور یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 318۔ اس کے بعد پھر آ گیا ہے نکتہ۔ چونکہ مذکورہ روایات میں سے ہر روایت صدقے کے کسی نہ کسی مصداق کو بیان کرنے کے درپے ہے، اگرچہ صدقے کا مصداق صرف وہی نہیں، اس لیے ان روایات کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی ایک روایت سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے مترجم۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے صدقہ دینے کے آداب۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے قصد قربت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو وصیت کی، اے علی علیہ السلام، عمل کے بغیر بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح خالص نیت کے بغیر صدقہ دینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد صفحہ نمبر 442۔ اس کے بعد لکھا ہے پاکیزہ ترین مال سے صدقہ دینا۔ امام صادق علیہ السلام نے آیہ شریفہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ ناجائز اور ناپاک ذرائع سے کماتے تھے، پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ صدقہ دے کر اپنا مال پاک کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منظور نہیں کیا سوائے اس صدقے کے کہ جس کا تعلق ان کی پاکیزہ ترین آمدنی سے ہو، کیونکہ ناپاک مال کے بارے میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے اس کے اصلی مالک کے حوالے کیا جائے۔ پھر لکھا ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اس حالت میں صدقہ دو کہ تم صحیح و سالم ہو، زندگی کی بقا کی امید رکھتے ہو اور فقر و تنگ دستی سے خائف ہو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48۔ اب ہم کتاب کے پیج 505 پہ آ گئے ہیں۔ صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ تیری جان تیرے حلقوم تک پہنچ جائے، تب تو کہے کہ یہ مال فلاں کے لیے اور یہ مال فلاں کے لیے صدقہ دیتا ہوں۔ اور یہ ہے حوالہ یہاں پر الدعوات صفحہ نمبر 107۔ پھر ہے پوشیدہ صدقہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے اچھا صدقہ کون سے ہے، تو فرمایا کہ تنگ دست شخص کا کسی محتاج کو چھپا کر صدقہ دینا سب سے اہم ہے۔ اور یہ ہے حوالہ معانی الاخبار صفحہ نمبر 333۔ پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے چھپا کر صدقہ دینا گناہ اور خطا کو مٹاتا ہے اور رب کے غضب کو فرو کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 247۔ پھر ہے امام صادق باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں نیکی کے خزینے ہیں: اپنے احتیاج کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کی پردہ پوشی کرنا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 295۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ فقیر کی قناعت کا امتحان۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے پدر گرامی بعض اوقات سائل کو آزماتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ قانع ہے یا نہیں، چنانچہ جب سائل آپ کے پاس آتا تو آپ قربانی کے گوسفند کا سر اسے دیتے تھے، اگر سائل اسے قبول کرتا تو آپ اس سے فرماتے کہ اسے رکھ دو، پھر آپ اسے گوشت دے دیتے تھے، لیکن اگر وہ اس سر کو قبول نہ کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 506 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے شوہر کی مرضی سے بیوی کا صدقہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے صدقہ نہ دے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ یاد رہے کہ اگر بیوی اپنے مال سے صدقہ دے تو شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر نیکسٹ سب ہیڈنگ آ گئی ہے صدقہ دینے کے آثار۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے فقر کا خاتمہ۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا چھپا کر صدقہ دینے اور نیکی کرنے سے دینے والے کا فقر دور ہوتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیز یہ صدقہ 70 قسم کی بری موت کو اس سے دور کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الزہد صفحہ نمبر 33۔ پھر ہے دفع نحوست۔ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو رات گزار کر صبح کرے
تو کچھ صدقہ دے دے تاکہ یہ اس دن کی نحوست کو تجھ سے دور رکھے، اور جب تو شام کرے تو کچھ صدقہ دے دے تاکہ یہ اس رات کی نحوست کو تجھ سے دور کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 57 اور الدعوت صفحہ نمبر 112۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی قضاء و قدر کے معتقد نہیں ہیں یا اللہ کی قضاء و قدر کا صحیح ادراک نہیں رکھتے، وہ لامحالہ بعض خرافات مثلا قسمت کے اچھے برے کھیل، نحوست، سبز قدمی اور اچھے برے شگون وغیرہ کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ جب آل فرعون کسی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو اسے اللہ کی آزمائش سمجھنے کے بجائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی بدشگونی قرار دیتے تھے اور انہیں نحوست و سبز قدمی کا طعنہ دیتے تھے، لیکن جب وہ کسی بھلائی اور اچھائی سے روبرو ہوتے تھے تو اپنے آپ کو اس کا سزاوار سمجھتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ بھلائی ہمارا ہی حق ہے اور ہم ہی اس کے سزاوار اور لائق ہیں۔ ہم آگئے کتاب کے پیج نمبر 507 پر، اور یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہے کہ اس نقطے کی یادآوری مفید ہے کہ بعض خرافات مثلا قسمت کے اچھے یا برے کھیل، نحوست، سبز قدمی اور اچھے برے شگون وغیرہ کا خیال ذہن سے گزرے تو اس کا اخلاقی کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ فلاں شخص بد قدم اور منحوس ہے یا فلاں واقعہ منحوس ہے تو اس قسم کے خیالات کا اخلاقی کفارہ حدیث کی روح سے یہ ہے کہ خدا پر توکل کیا جائے، اور اس میں دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 198، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا حوالہ بھی دیا گیا ہے وہ ہے تسنیم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 682۔ پھر لکھا ہے بنا بری کہ یہ اقدام مذکورہ خرافات کے مقابلے میں خدا پر توکل کا اظہار ہے۔ حسن بن مسعود کہتا ہے کہ جب میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت میری انگلی زخمی تھی، کسی سوار کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے میرے کندھے کو نقصان پہنچا تھا اور وہ لوگوں کے ازدحام میں پھنسنے کی وجہ سے میرا لباس پھٹ گیا تھا۔ بس میں نے کہا کہ اے دن تو کس قدر منحوس ہے، خدا تیرے شر کو مجھ سے دور رکھے۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے حسن علیہ السلام، کیا تو بھی جو ہمارے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے یا اپنا گناہ کسی بے گناہ کی گردن پر ڈالتا ہے؟ حسن نے کہا امام کی اس یاد دہانی کے بعد مجھے ہوش آیا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، بس میں نے کہا کہ اے میرے مولا، میں خدا سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن، زمانے کا یہ کیا قصور ہے کہ جب بھی تمہیں زمانے کے اندر اپنے کرتوت کی سزا ملتی ہے تو اسے منحوس قرار دیتے ہو؟ حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں ہمیشہ کے لیے خدا سے معافی چاہتا ہوں اور یہ میری توبہ ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ زمانے کو منحوس سمجھنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن تمہاری طرف سے زمانے کی بے جا مذمت کے باعث خدا تمہیں سزا دے گا۔ اے حسن علیہ السلام، کیا تجھے نہیں معلوم کہ جلد یا بدیر دنیا میں آخرت میں ہر کام پر ثواب دینے والا، سزا دینے والا اور پاداش دینے والا صرف خدا ہی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں اے میرے مولا۔ فرمایا اس کام کو دوبارہ نہ دہراؤ اور زمانے کو خدا کے حکم میں کسی طرح مؤثر قرار نہ دو۔ حسن علیہ السلام نے کہا میرے آقا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 482 اور 483۔ ہم کتاب کے پیج 508 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ الف زمانہ تاریخی واقعات و حوادث کا ظرف ہے، بے زمانے کے اندر انجام پانے والے امور بعض لوگوں کی کامیابی اور بعض لوگوں کی ناکامی کا موجب بنتے ہیں، جیم گاہے ایک واقعے کے دو رخ ہوتے ہیں اور گاہے دو مختلف واقعے دو افراد پر مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں، بنا بری زمانے اور وقت کو نحس اور ناپسندیدہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اسے سعد اور مبارک بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قمر در اقرب اور اس طرح کے خاص اوقات کا تعلق خود زمانے کی نحوست و میمنت سے ہے، میم یہ میم نون تے میمنت سے نہیں۔ اس موضوع کی تشریح زیر نظر کتاب کی گنجائش کے دائرے سے خارج ہے۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے ساتھ ساتھ کہ صدقہ غضب الہی سے بچاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی برے عواقب سے بچاتی ہے جبکہ صدقہ خدا کے غضب کو فروغ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ قرب آل اسناد صفحہ نمبر 37۔ پھر ہے مال اور عمر میں
اضافہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رات کو صدقہ دینا غضب الہی کو فرو کرتا ہے، گناہ کبیرہ کو محو کرتا ہے اور قیامت کے حساب کو آسان بناتا ہے۔ دن کو صدقہ دینے سے مال ثمر بخش ہوتا ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج 509 پر آ گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے کر رزق نازل کرواؤ۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 381۔ نیز فرمایا صدقہ مال میں اضافہ ہی کرتا ہے، کمی نہیں کرتا، پس صدقہ دے دو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ اور یہ ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ نیز فرمایا کہ جو بھی مسلمان پاک مال سے صدقہ دے وہ اسے خداوند رحمان کی ہتھیلی میں رکھتا ہے اور خدا اس کو پروان چڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہتھیلی بھر جائے۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 246۔ پھر ہے بلا اور بیماری سے نجات۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقے کے باعث اللہ تعالیٰ 70 قسم کی بری موت کو انسان سے دور کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الدعوات صفحہ نمبر 181۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ صدقہ صحت بخش دوائی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ النہج البلاغہ حکمت نمبر 7۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو اور بلاؤں کو دعا کے ذریعے دور کرو۔ صدقے کے ذریعے رزق نازل کراؤ کیونکہ صدقہ 700 شیاطین کے منہ سے رزق کو باہر نکالتا ہے اور شیطان پر کوئی چیز مومن کو صدقہ دینے سے زیادہ گناہ نہیں گزرتا۔ صدقہ بندے کے ہاتھ میں آنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3۔ معاذ بن مسلم کا بیان ہے میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں درد اور تکلیف کا ذکر چھیڑ گیا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ تم میں سے ہر کوئی اپنے دن کا کھانا صدقہ کیوں نہیں دیتا؟ بس اوقات موت کے فرشتے کو کسی بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ حکم واپس لے لیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ المکارم الاخلاق صفحہ نمبر 388 اور الدعوات صفحہ نمبر 181۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 510 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے صراط سے گزرنے کا نسخہ۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے صراط سے گزرنے کا راستہ ڈھونڈا تو اسے صدقے میں پایا۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 173۔ پھر ہے بہشت کی ضمانت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں 6 قسم کے لوگوں کے لیے بہشت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو صدقہ نکال کر رکھتا ہے تاکہ کسی کو دے دے، پھر مر جاتا ہے، پس وہ جنتی ہے۔ دوسرے 5 یہ ہیں: بیمار کی عیادت کرنے والا، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، جمعے کے لیے جانے والا اور مسلمان کے جنازے میں شرکت کے لیے جانے والا، بشرطے کہ یہ ان کاموں کے لیے نکلیں اور واپسی سے پہلے مر جائیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے کی حرمت۔ اس حوالے سے بیان ہوا ہے کہ فرمان نبوی ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے خمس میں بقدر کفایت حصہ رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ کی جگہ خمس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 130۔ اور اب یہ جو صدقے والا تھا، جو تیسرا پوائنٹ تھا یعنی مفاد عامہ کے کاموں کے بعض نمونے، اس میں الف بتایا تھا صدقہ اور مالی مدد کے ذریعے لوگوں کے احتیاجات کی برطرفی۔ یہ ہم نے الف مکمل کر لیا تھا صدقے کے حوالے سے۔ اب ہم اسی کا بے پڑھنے جا رہے ہیں اور بے میں لکھا ہے وقف۔ آئیے جانتے ہیں وقف کے حوالے سے۔ وقف بہت سے فلاحی امور میں جن کی فرد اور معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے مدد فراہم کرتا ہے۔ دیندار لوگ اپنی زندگی میں رضائے الہی کے حصول کی خاطر اپنے بعض اموال کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے باقیات، صالحات اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ قدیم زمانے سے آج تک وقف کی اس سنت حسنہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی بدولت اکثر فلاحی اور مفاد عامہ کے مراکز مثلاً راستوں میں
हैं मुसाफिरों के लिए बनाए गए आराम कदों, मुसाफिर खानों, पानी के ज़खायर, कुओं, नहरों, नेज़ इबादत गाहों मसलन मसाजिद और इमाम बारगाहों, नेज़ इल्मी मराकज़ मसलन मदारिस और किताब खानों, नेज़ हिफ़्ज़ान सेहत के मराकज़ मसलन हस्पतालों और डिस्पेंसरियों वगैरह की बुनियाद रखी गई हैं और इनकी अब तक हिफाजत होती चली आई है। हम किताब के पेज नंबर 511 पे आ चुके हैं। इस्लामी तमद्दुन का एक बड़ा हिस्सा इस मुबारक उसूल का मरहून मिन्नत है। इंसानी माशरे हमेशा इस किस्म की दायमी मदद के मोहताज होते हैं। इस्लामी तालीमात और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमूदात में बाक़ियात अल सालिहात और सदक़े जारिया की तरगीब और वक्फ़ के अजर व सवाब की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया से चला जाता है उसका 3 चीज़ों के अलावा बाकी दुनिया से राब्ता कट जाता है और वो 3 ये हैं। वो इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा होता रहे, नीज़ सदक़े जारिया, वक्फ़ और नेक फ़र्जंद जो उसके लिए दुआ यानी खैर व मग़फ़िरत तलब करता रहे। और ये है हवाला जो कि बिहारुल 2 हैं हवाला जात रोज़तुल वाइज़ीन सफ़ा नंबर 11 और बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 23। फिर उसके बाद लिखा है कि नुक्ता ये 3 उमूर बतौर नमूना पेश बयान हुए हैं, वगरना मरने वालों के जिन अच्छे कामों के बाइस सवाब मिलता रहता है वो इन 3 उमूर में मुनहसर नहीं है। इसीलिए दीगर अहादीस में इन तीनों के अलावा बाक़ियातुस सालिहात के दीगर मवारिद का भी तस्करा हुआ है। और अब हमने अलिफ जो सदक़े के बारे में पढ़ा, बे वक्फ़ के बारे में पढ़ा और अब हमने जीम के बारे में पढ़ना है और जीम है गदागरी का इलाज। लेकिन अगर हमने इसे अभी शुरू कर दिया तो ये बीच में 1-2 मिनट में मुकम्मल नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत तफसील से बात की गई है। तो मेरा ये ज़ाती ख़्याल ये है कि इसको हम इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में मिलकर पढ़ते हैं। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।